اڑانا اس رسی کے ذریعے. کیا یہ دوستی کا پیغام ہے، یہ دوستی کا انعام ہے. قرآن دوستی کا پیغام بھی ہے، قرآن دوستی کا انعام بھی ہے، اور قرآن دوستی کی تحریک بھی ہے، اور قرآن دوستی کا مقام بھی ہے. جب تو قرآن کی عظمت سے واقف ہوگا تو تو آل پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے واقف ہو جائے گا. قرآن انہی کی عظمت کے لیے اترا تھا، جن کے لیے قرآن اترا ہے. اگر انہی سے تم غافل ہو اور قرآن کو پکڑے ہوئے ہو تو وہ قرآن تمہارے لیے صرف ایک کتاب ہے، نفس کے نافع کے لیے ایمان نہیں. ایمان تمہارا یعنی کہ نور تمہارے لیے قرآن اس وقت بنے گا جب تمہارے محمد میں آ جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا میں نور کی طرف بلانے والی کتاب ہوں، جس طرف نور ہے اس طرف آ جاؤ. اللہ کہا نور تو محمد رسالت اور ولایت ہے، یہ نور ہے، یہ بشریت نہیں ہے، یہ نور ہے. تو قرآن نور کی طرح بلانے والا ہے. جب تو نور کی پناہ میں آ جائے گا اللہ تیرے ایمان کا خود محافظ ہو جائے گا. تو جب اللہ تیرے ایمان کا محافظ ہوگا تو اللہ جس چیز کا محافظ ہو جاتا ہے پھر اسے دشمنوں سے بچا کے رکھتا ہے. تو پھر تیرے دشمن تیرا کچھ نہیں بگاڑیں گے. قرآن تجھے جب اس مقام پہ لے آئے تو سمجھو وہ قرآن تیرے لیے رسی ہے ایمان کی. اگر قرآن نور والوں کے قریب نہ لے کر آئے تو سمجھو وہ قرآن تیرے لیے نفسی فائدے ہیں، دنیا کے فائدے، تو اس سے دنیا کے فائدے اٹھا. آخرت کے بھلے کے لیے تجھے اہل پاک کا ہونا پڑے گا، اور دنیا کا بھلا تو کسی سے بھی حاصل کر سکتا. جب اس کی دنیا کے لیے تم اسے لو گے تو ہر جگہ یہ تمہیں بلا بتائے گا، اور جب آخرت کے لیے اسے پڑھو گے تو کہے گا سوائے محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کے تیرا بلا ہو نہیں سکتا. اگر تو اپنا بھلا چاہتا ہے آخرت میں تو ان کے قریب ہو جا اور ان کی محبت رکھنا ہے. تو آخرت جب دیکھو گے تو اس میں بلا صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیا دیکھو گے تو اس میں بلا کافر بھی کرتا ہے، منافق بھی کر دیتا ہے اپنے مقصد کے لیے. تو یہاں تو بھلے کی تعریف ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، مگر آخرت میں بھلے کی تعریف صرف آل محمد کے ساتھ. جو اس کے ساتھ ہوں گے ان کا بھلا ہوگا، یعنی ان کی محبت کرنے والوں کا. جو ان کے ساتھ ہی نہیں ان کا بھلا ہوگا. یہاں تو کوئی بھی ساتھ مل جائے تو ہم اس میں بھلا تلاش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور بھلے والا ہو تو ہم اسے ساتھ رکھ لیتے ہیں چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. جب دنیا کے مال و زر کے لیے کتے کو بھی رکھنا جائز ہے بھلے کی خاطر تو پھر یہودی نصرانی کیا چیزوں سے بھی رکھ سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کے بھلے کے لیے تجھے منع نہیں کیا گیا، صرف حلال حرام بتایا گیا. تو حلال میں تمہیں بھلا ڈھونڈنا ہے، حرام میں تمہیں نہیں ڈالنا. مگر آخرت میں حلال و حرام نہیں بتایا گیا، صرف حال بتائی گئی. ساری زندگی تم نے حلال کھایا ہے، اگر تو ان کا نہیں ہوا تو اللہ تمہیں بھلا نہیں کرے. تو جن کی وجہ سے تجھے حلال ملا تو ان کا ہی نہیں ہوا. اللہ تو تجھے حلال اس لیے دے رہا ہے تاکہ تو ایمان والا ہو جائے.
اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جو نور والا ہوتا ہے، اور نور والا وہی ہوتا ہے جو محبت رسول اور ولایت اور خدا والا ہوتا ہے۔ وہ جب تک ہمیں نہیں ملے گا ہمیں نور نہیں ملے گا۔ نفس تو سب کو ملا ہوا ہے، تو نفس کا بھی بلا اس کی طاقت کے مطابق لو۔ اس لیے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے انسان پر اتنی ہی کا بوجھ ڈالا جس میں وہ برداشت کر سکے۔ جب تیرے پاس کتاب آ گئی، اب یہ تمہیں بتا رہی ہے کہ اس طرح کرنے سے یہ تمہیں حاصل ہوگا، اللہ یہ دے گا، ثواب تمہیں دے گا، انعام تمہیں دے گا، الہام تمہیں دے گا، بشارت تمہیں دے گا، ٹھیک ہے، خواب اچھی تمہیں دے دے گا، خیال اچھے دے دے گا، الہام تمہیں دے دے گا، محسوسات تمہیں دے دے گا۔ یہ چیزیں ہم میں نہیں آئی تو ہم انسان ہی نہیں بنے۔ خبریں تمہیں دے گا، کیا دے گا؟ اب پوچھا یہ اس سے ہم نے خبر کا علم لینا تو یہ تو جنت کی جو خبریں دے دیتا ہے، تو جڑی بوٹیوں کی نہیں دے گا۔ وہ جو اتنی دور ہے اس کی خبریں دیتا ہے تو یہ دلوں کی نہیں دے گا۔ کہا تم لینا، یہ دلوں کے بارے میں بھی بتائے گا، یہ چہروں کے بارے میں بھی بتائے گا، یہ جسموں کے بارے میں بھی بتائے گا، یہ مرضوں کے بارے میں بھی بتائے گا۔ یہ وہ قرآن ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اور تلاش تم نے کرنی، تلاش تم نے کرنی۔ یہ پیدائش کے بارے میں بتایا کہ کیسے پیدا ہوا۔ جب وہ پردے والی پیدائش اللہ نے ظاہر کر دی تو کوئی چیز نہیں ہے جو ظاہر نہیں کی طرح۔ ساتھ میں ہر بھی جاؤ گے تو وہ بھی پتہ سب کچھ، یہ نیکی بھی بتائے گا کہ نیکی کے اثرات کیا چہرے پہ پڑتے ہیں اور بدی کے اثرات کیا چہرے پہ پڑتے ہیں۔ جب کوئی تمہارے چہروں کو دیکھے گا اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ تو وہ بھی بتائے گا۔ قرآن جب ایسا ہمارے لیے اللہ نے کتاب بنا دی کہ ہر چھپی چیز کو ظاہر کر دے، ہر چھپی چیز کی تمہیں خبر دے دے، ٹھیک ہے، پھر تم لوگوں کو غیب کا علم نہیں چاہیے، تمہارے پاس تو کتاب ہی غیب والی ہے۔ تم نبی کے غیب کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو اپنے غیب کی بھی قرآن میں خبریں دے دی ہیں کہ تم مجھ سے بھی واقف ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور میرے غیبانہ خزانوں سے بھی واقف ہو جاؤ۔ اللہ وہ ہے جو تم سے غیب بھی نہیں چھپایا، قرآن میں بتا دیا۔ جب ہم سے غیب نہیں چھپایا تو پھر نبی سے کیسے چھپایا؟ اگر تم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں تو یہ غیب کیسے بتاتا ہے؟ یہ دلیل کیسے دیتا ہے؟ یہ یقین کیسے بناتا ہے؟ یہ نور کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ ولی کیسے بناتا ہے؟ تو پوچھو تو صحیح سے، قرآن ہی تمہیں بتائے گا میں کن کا ہوتا ہوں اور کون میرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کون میرے ہوتے بھی میرے نہیں ہوتے، مگر سینوں میں میں ان کے ہوتا ہوں، مگر وہ میری نافرمانی کرتے، ان کا بھی بتا دے گا جو سینوں میں قرآن رکھ کے قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ قرآن ان کا بھی تو سمجھ لو۔ جب یہ سینوں کا بتا دیتا ہے تو وہ چھپا ہوا کون ہے؟ بس مسلمان کو ڈھونڈنا ہے، یہ سینوں کا ٹھیک ہے۔ اب کن آیتوں سے سینوں کا علم ہے، کن آیتوں سے حکمتوں کا علم ہے، کن آیتوں سے شعور کا، اور کن آیتوں سے دنائی کا، کن آیتوں سے بزرگی کا علم ہے،
وہ تم نے تلاش کر تم نے اللہ نے تو سب قرآن میں دیا کن آیتوں میں عذاب کا علم کن آیتوں میں عذاب سے نجات کا ہے کہ اگر تم پہ عذاب بھی ہو تو تم نجات والے بن سکتے ہو کن آیتوں میں بخشش کا ہے کن آیتوں میں احسان کا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے بھی میں تم کو اتنا آسان کر دوں گا کہ وہ پہاڑ جتنا سواد دیتی ہے قرآن سے ڈھونڈا تو سر تمہیں ہیرے جوہرات بھی بتا دے گا تمہیں معدنیات بھی بتا دے گا تمہیں لوہا چاندی سونا بھی بتا دے گا تجھے اینٹ بنانا بھی بتا دے گا تجھے ہیرے تراشنا بھی بتا دے گا اب تو کیا بنتا ہے کوئلہ بنتا ہے وہ تیری مرضی۔ تو سب قرآن بتاتا ہے تو جب سب قرآن بتاتا ہے